Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class Pre-9. It's time to start our English lecture of 7th of August. And today our topic is application number 4 of your syllabus. And this application is basically an application for job. Now let's start the application. We will start from the pattern. The manager, the T capital, manager M capital, then comma, A dot B dot C dot. ये हम A dot B dot C dot हमने पुट किया है नेम ऑफ फर्म या नेम ऑफ फैक्ट्री की जगह पर जिसके मैनेजर को आप ये ख़त लिख रहे हैं. देन रावलपिंडी किस सिटी का है, किस सिटी में वो फर्म मौजूद है, उसकी जगह पर आपने रावलपिंडी लिख दिया. देन फुल स्टॉप. देन आ जाएगा आपका सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर जॉब. देन रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड आर कैपिटल, सर एस कैपिटल आएगा क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मल लेटर की फॉर्म में आती हैं एप्लीकेशंस. देन कॉमा. एप्लीकेशन की मेन बॉडी को स्टार्ट करते हैं. हम्बली आई बेग टू से दैट आई हैव कम टू नो अबाउट अ वैकेंसी ऑफ अ क्लर्क अवेलेबल इन योर ऑफिस. अब आप कह रहे हैं कि मैं बहुत मुद्दाना तरीके से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे ख़बर मिली है कि आपके पास आपकी फैक्ट्री में एक आपके ऑफिस में एक क्लर्क की जो वैकेंसी है, एक क्लर्क की जो जगह है वो खाली है. आई ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन. कैंडिडेट होता है उम्मीदवार. वो कह रहे हैं कि मैं खुद को इस पोस्ट के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ. आई लिव इन रावलपिंडी. सेकेंड पैराग्राफ कि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ. एंड योर फैक्ट्री इज़ नॉट फार फ्रॉम माई हाउस. और आपकी जो फैक्ट्री है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दैट आई विल सर्व योर ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेडली, कि मैं दिलजोई के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके ऑफिस को, आपकी फैक्ट्री को सर्व करूँगा. मुखलिस तरीके से, मुखलिस होकर मैं अपने काम को सरअंजाम दूँगा. फोटोकॉपीज़ ऑफ थर्ड पैराग्राफ. फोटोकॉपीज़ ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद माई एप्लीकेशन. वो कह रहे हैं कि इस मेरे जो डॉक्यूमेंट है इसकी जितनी भी फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो एप्लीकेशन के साथ में अटैच्ड हैं. योवर्स ओबीडियंटली, योवर्स के साथ एस लाएंगे आप. ओबीडियंटली के बाद कॉमा, ओबीडियंटली का ओ छोटा आ जाएगा. इसके बाद आएगा आपके पास एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज के तारीख का जो लेक्चर है 7 अगस्त का लेक्चर वो कंप्लीट होता है. इसी के साथ हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफिज़. आप जो डायरी है आपने इसी एप्लीकेशन नंबर 4 को अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. जमात प्री-9 मज़मून है आपका उर्दू. तारीख है 7 जुलाई 2020. दिन है जुमे का. हम सबक पढ़ेंगे सबक नंबर 5 नसू और सलीम की गुफ्तगू. कल हमने डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी का जो तारुफ पढ़ा था जो इस सबक के मुसन्निफ़ हैं. इस सबक का जो है अभी मैं पहले आपको पस मंज़र बताऊंगी और उसके बाद खुलासा. नस्ल और सलीम का मैंने बेसिकली अभी आपको पस मंज़र पहले बताऊंगी, ठीक है. जबकि हमने डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी जो इसके मुसन्निफ़ हैं सबक के, उसका तारुफ हमने कल पढ़ा था. तो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबा नसूह से ये सबक लिया गया है. तौबा नसूह में नसूह की जो है वो तौबा के बारे में लिखा है. नसूह एक बंदे का नाम है, ठीक है. बेसिकली आप ये मत समझिएगा कि क्या है, नसूह बंदे का नाम है. तो इसका सबसे
جو پس منظر ہے وہ پہلے ہی آپ کے جو ہے آپ کی بک پہ لکھا ہوا ہے. یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں. یہ پس منظر آپ کی بک پہ لکھا ہوا ہے. سبق کا خلاصہ پڑھنے یا سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اگر اس خلاصے کو پڑھ لیں گے تو آپ کو سبق بآسانی سمجھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں پہلے آپ کو یہ جو سبق کا تعارف ہے یا پس منظر ہے پہلے یہ بتاؤں گی اور اس کے بعد سبق کا خلاصہ. سبق کا تعارف شروع ہے کہ یہ ناول گھریلو معاملات میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر لکھا گیا ہے. اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ نسو ہے. دہلی میں ایک سال جو ہے وہ ہیضے کی بیماری جو تھی وہ پھیل گئی، وبا پھیل گئی. نسو کے ساتھ دوسرے افراد بھی جو ہے اس میں مبتلا ہوئے اور نسو یہ سمجھا کہ اب میرے موت کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے ہیں اور وہ بہت مایوس ہو گیا اور اسے اپنی آخرت کی فکر ہونے لگی. نسو بیسیکلی جو ہے وہ دنیا دار بندہ تھا. اس سے دین اسلام سے ناواقف تھا. اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں رکھتا تھا. وہ صرف دنیا داری کو بھی نبھاتا تھا. تو جب یہ ایسی کی بات بیماری میں مبتلا ہوا تو اس سے اپنی آخرت کا فکر ہونے لگی، آخرت کی فکر ہونے لگی. ڈاکٹر کو بلوایا اور اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گئے. یعنی کہ خواب آور یعنی کہ نشے کی جیسے کہتے ہیں، جس سے اسے سکون ملے. خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا. یعنی کہ ہم جس مقصد کے لیے ہیں وہ تو کوئی مقصد میں پورا نہیں کر رہا ہوں. بے مقصد سی زندگی یعنی کہ دنیا میں جو ہے ہم لوگ دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ مگن ہو کے رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا. ٹھیک ہے، اس نے یہ سوچا کہ میں جو ہوں کچھ کر ہی نہیں رہا اپنی بچوں کی اصلاح کے لیے، تو پھر اس نے اپنی بچوں کی اصلاح کے لیے بیڑا اٹھا لیا. بیسیکلی اس کا پس منظر یوں ہے کہ نسو جو ہے وہ دنیا دار بندہ تھا. اس سے دین و اسلام کے مطابق کوئی اسے ناواقف تھا اور وہ اپنی جب اسے ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے جب وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے دوزخ کے منظر دیکھے ہیں اور وہ بہت عجیب غریب منظر تھے جس سے اس کا خوف کے مارے وہ خواب سے بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اس سے سوچتا ہے کہ میں اب اپنے عمرے کی جو ہے وہ اصلاح کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اسی کا پس منظر. اب اس کا خلاصہ یوں ہے کہ ہیضے کی بیماری میں مبتلا نسو نے جب خواب میں آخرت کے دل دہلانے والے مناظر دیکھے تو بیدار ہوتے ہی اپنے کنبے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اگلے ہی روز چھوٹے بیٹے کو سلیم کو بلا بھیجا کہ سلیم ڈرتا ڈرتا نسو کے پاس گیا. نسو سے پوچھا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتے؟ سلیم نے جواب دیا کہ بھائی صبح سویرے امتحان کی تیاری کے سلسلے میں ایک ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا ہے. جب میں مدرسے جاتا ہوں تو بھائی وہاں موجود پاتا ہوں. گھر میں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجپا میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ میننگ نظر آتا ہوگا، لکھا ہوا نظر آتا ہوگا. یہ بھی تاش کا ایک کھیل ہے جس میں 96 گول پتے ہوتے ہیں اور شطرنج بھی ایک کھیل کا نام ہے جو ایک مشکل گیم ہے. مورے وغیرہ جو ہے ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پڑھنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے. سلیم جواب دیتا
دینا ہے کہ ابا جان آپ نے محلے میں 4 لڑکے دیکھے ہوں گے جو نہایت شریف ہیں، کوئی بڑا ملے تو سلام کرتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، نہ گولی گلوچ کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی پر آواز کستے ہیں۔ آواز کسنا یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے پیچھے سے برے بچے ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا جب کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آوازیں پیچھے سے لگاتے ہیں، تم ایسے افلا ہو، مطلب برا بھلا کہنا پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ طنز کرنا، چھیڑنا، ایک دوسرے کو گالی مطلب بدتمیزی کرنا، یہ سارا ایک دوسرے پہ آوازیں کسنا ہے، ٹھیک ہے۔ آواز کستے تھے مدرسے میں جب آدھی چھٹی ہوتی تو سیدھا مسجد چلے جاتے۔ ان میں سے منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میں اپنا اموختہ یاد کرنے کے لیے ان کے گھر کے اموختہ ہوم ورک جو آپ کو گھر کے لیے کام کیا اسکول سے جو گھر کا کام ملتا ہے اسے اموختہ کہتے ہیں، وہاں ایک بڑی عورت نماز پڑھ رہی تھی۔ میں سیدھا دیلان میں چلا گیا۔ دیلان کہتے ہیں بڑا کمرہ جس میں محراب دار دروازے ہیں، ٹھیک ہے۔ بوڑھی عورت وہ بوڑھی عورت جن کو سب بڑی بھی کہتے تھے، حضرت بھی کہتے تھے، نماز سے فارغ ہوئی تو مجھ سے کہا بیٹا اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا مگر میرا فرض ہے کہ میں تمہیں دعا دوں۔ انہوں نے مجھے مٹھائی کھلائی اور میں مدتوں ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور ہر وقت اچھی اچھی نصیحتیں کرتی تھی۔ اس وقت میرا دل کھیل کی باتوں سے اکتا گیا۔ یہ تھا آپ کے پاس خلاصہ۔ پہلے میں نے پس منظر بتایا، اس کے بعد میں نے آپ کو خلاصہ بتایا۔ تو آج کا سب یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل میں آپ کو مشقی سوالات کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔